فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ جلد چہارم، تالیف آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ۔ یہ تھا جلد کے اوپر جو لکھا ہوا تھا وہ پڑھا ہم نے۔ اب کتاب کو کھولتے ہیں۔ شروع کے جو 2 صفحات ہیں وہ بلینک ہیں، اس کے اوپر کچھ پرنٹ نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تالیف آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی اور دیگر علماء و دانشور، کلام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ کی جدید جامع شرح اور تفسیر، جلد چہارم، ترجمہ زیر نگرانی حجت الاسلام مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ، اردو بازار، لاہور۔ پیج نمبر 2، یہاں پر لکھا ہوا ہے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں، اور اس کے بعد نام کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام، جلد چہارم، مؤلف حضرت آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، حجت الاسلام محمد جعفر امامی، حجت الاسلام محمد رضا آشتیانی، حجت الاسلام محمد جواد، حجت الاسلام ابراہیم بہادری، حجت الاسلام سعید داؤدی، حجت الاسلام احمد قدسی، ترجمہ باب العلم دارالتحقیق فروغ ایمان ٹرسٹ، کراچی، پاکستان، زیر نگرانی حجت الاسلام مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، تعداد 1000، طبع اول، تاریخ اشاعت اکتوبر 2017 سن، بمطابق سفر المظفر سن 1439 ہجری، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ، لاہور، پاکستان، مطبع یہاں پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے اس کے بعد، اور ہدیہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ ملنے کا پتہ: معراج کمپنی، لاہور، محمد علی بک ایجنسی، اسلام آباد، باب العلم، کراچی۔ اب آتے ہیں پیج نمبر 3 پر۔ یہاں پر لکھتے ہیں انتصاب: بروح پرفتوح محسن علم و ادب و ثقافت اسلامی، شریف اجل، ذو المنتقبتین، رضی ذو الحسبین، سید محمد الشریف محمد الشریف الرضی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس کے بعد پیج نمبر 4 ہے، وہ پیج نمبر 4 بلینک ہے۔ پیج نمبر 5 پر فہرست مطالب ہے۔ عرض ناشر پیج نمبر 23، عرض مترجم پیج نمبر 25، خطبہ 91، خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 30، پہلا حصہ پیج نمبر 33، شرح و تفسیر پیج نمبر 34، پروردگار کی بے حد و حساب جود و بخشش پیج نمبر 34، نقطہ پیج نمبر 42، خداوند متعال کی نعمتوں کی وسعت پیج نمبر 42، دوسرا حصہ پیج نمبر 43، شرح و تفسیر پیج نمبر 44، خداوند عالم کی معرفت کا طریقہ پیج نمبر 44، نقطہ پیج نمبر 49، کیا علم میں راسخ افراد متشابہات کی تفسیر جانتے ہیں پیج نمبر 49، تیسرا حصہ یعنی خطبے کا تیسرا حصہ،
پیج نمبر 51 پر ہے یہ، اور شرح و تفسیر ہے اس کی پیج نمبر 52 پر۔ اے خیال، قیاس، وہم اور گمان سے برتر ذات پیج نمبر 52، چوتھا حصہ پیج نمبر 56۔ شرح و تفسیر پیج نمبر 57۔ سب اسی کی تدبیر پر گواہ ہیں پیج نمبر 57، پانچواں حصہ پیج نمبر 60۔ شرح و تفسیر پیج نمبر 61۔ تو بے نظیر و بے مثل ہے پیج نمبر 61، نقطہ پیج نمبر 64۔ مجسمہ کون ہے پیج نمبر 64۔ چھٹا حصہ پیج نمبر 67۔ شرح و تفسیر پیج نمبر 67، پیج نمبر 68۔ عقل کی وسعت سے بالاتر پیج نمبر 68، ساتواں حصہ پیج نمبر 70۔ شرح و تفسیر پیج نمبر 70۔ ہر چیز اس کے ارادے سے وجود میں آتی ہے پیج نمبر 70، آٹھواں حصہ پیج نمبر 74۔ شرح و تفسیر پیج نمبر 72، پیج نمبر آٹھواں حصہ جو ہے پیج نمبر 72 پر ہے۔ پھر شرح و تفسیر پیج نمبر 72، خلقت کے اسرار و رموز پیج نمبر 73، نقطہ پیج نمبر 77۔ خدا شناسی کا واضح ترین راستہ پیج نمبر 77، نواں حصہ پیج نمبر 78۔ شرح و تفسیر پیج نمبر 79، آسمان کی خلقت پیج نمبر 79، نقطہ پیج نمبر 85۔ آسمانوں کی خصوصیات پیج نمبر 85، دسواں حصہ پیج نمبر 86۔ شرح و تفسیر پیج نمبر 87، سورج، چاند، ستاروں اور شہابوں کی تخلیق پیج نمبر 87۔ نکات پیج نمبر 91۔ ثابت اور سیار گشتی یعنی گشتی ستارے پیج نمبر 91۔ ستاروں کے حالات پیج نمبر 91۔ صاد اور نحس ستارے پیج نمبر 92۔ 11واں حصہ پیج نمبر 94۔ شرح و تفسیر پیج نمبر 94۔ فرشتوں کی تخلیق پیج نمبر 94۔ 12واں حصہ پیج نمبر 97۔ شرح و تفسیر پیج نمبر 98۔ فرشتوں کی ذمہ داریاں پیج نمبر 98، نقطہ 102۔ فرشتے وحی کا وسیلہ کیوں ہیں پیج نمبر 102۔ 13واں حصہ خطبے کا پیج نمبر 102 پر۔ شرح و تفسیر پیج نمبر 103۔ فرشتوں کے اوصاف پیج نمبر 103۔ 14واں حصہ پیج نمبر 106۔ شرح و تفسیر 106 پر۔ اس جہاں کے انتظام و انصرام پر معمور فرشتے پیج نمبر 106۔ 15واں حصہ پیج نمبر 109۔ شرح و تفسیر 110۔ فرشتوں کی بلند صفات 111، نقطہ 115۔ انسان اور فرشتے پیج نمبر 115۔ 16واں حصہ خطبے کا پیج نمبر 117 یعنی 117۔ فرشتوں کی دوسری اعلیٰ صفات پیج نمبر 118، نقطہ پیج نمبر 123۔ پھر انسان اور فرشتے پیج نمبر 124۔ 17واں حصہ پیج نمبر 125۔ شرح و تفسیر پیج نمبر 126۔ خشکی کا ظاہر ہونا اور سمندروں کا پرسکون ہو جانا پیج نمبر 162۔ 126۔ 18واں حصہ پیج نمبر 130۔ شرح و تفسیر پیج نمبر 131۔ پہاڑوں اور چشموں کا ظاہر ہونا پیج نمبر 131، نقطہ پیج نمبر 135۔ پہاڑوں کی خلقت کا راز پیج نمبر 135۔ 19واں حصہ پیج نمبر 136۔ شرح و تفسیر پیج نمبر 138۔ برسنے والے بادل اور مردہ زمین کی حیات پیج نمبر 138، نقطہ پیج نمبر 144۔ عالم تکوین اور عالم تشریح میں قاعدہ لطف کی کار فرمائی پیج نمبر 144۔ 20واں حصہ پیج نمبر 145۔ شرح و تفسیر پیج نمبر 146۔ آدم کی خلقت اور بعثت انبیاء پیج نمبر 146۔ 21واں حصہ پیج نمبر 151۔ شرح و تفسیر 152۔ روزی امتحان کا ذریعہ ہے، امتحان کا بڑا ذریعہ ہے، روزی امتحان کا بڑا ذریعہ ہے پیج نمبر 152، نقطہ پیج نمبر 155۔ کیا ہر شخص کا رزق مقدر اور معین ہے پیج نمبر 155۔ 22واں حصہ پیج نمبر 157۔ شرح و تفسیر پیج نمبر 158۔ وہ ہر چیز سے آگاہ ہے پیج نمبر 158، نقطہ پیج نمبر 163۔ موجودات عالم کا عجب تنوع پیج نمبر 163۔ 30واں حصہ
20واں حصہ، پھر 23واں، 23واں حصہ، 22واں حصہ بھی ہم نے پڑھا اس کے بارے میں کہ کیا کیا مطلب چیزیں اس میں دی گئی ہیں. شرح و تفسیر ہے، وہ ہر چیز سے آگاہ ہے، نقطہ ان کے پیج نمبر. اور اب ہے 23واں حصہ شرح و تفسیر. 23واں حصہ ہے 164 پر، شرح و تفسیر ہے 165 پر، علم الہی کی وسعت ہے 166 پر، اور نکات ہیں 169 پر. اس کے علم کی عجیب وسعت پیج نمبر 169، علم الہی کی گہرائی پیج نمبر 170، ابن ابی الحدید کا جاذب کلام پیج نمبر 171، 24واں حصہ 172 پر ہے، شرح و تفسیر 173، تو میری امید اور پناہ گاہ ہے 173 نقطہ 176، اعجاز بیاں پیج نمبر 176، خطبہ نمبر 92، خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 179، شرح و تفسیر 181، مجھے چھوڑ دو کسی دوسرے کو ڈھونڈ لو پیج نمبر 181، نکات میرا پیچھا، نکات جو ہے 185 پر، اور میرا پیچھا چھوڑ دو کی ہیڈنگ 185 پر. لوگ علی علیہ السلام کے عدل کے متحمل کیوں نہ ہو سکے 188، آپ کا وزیر ہونا کیوں بہتر ہے پیج نمبر 189، خطبہ نمبر 93، خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 191، پہلا حصہ پیج نمبر 192، شرح و تفسیر پیج نمبر 193، میں نے فتنے کی آنکھ پھوڑ دی پیج نمبر 193 نقطہ 200، آپ کی حیرت انگیز پیش گوئیاں پیج نمبر 200، دوسرا حصہ پیج نمبر 201، شرح و تفسیر پیج نمبر 202، بنی امیہ کا خطرناک فتنہ پیج نمبر 202، بنی امیہ کی حکومت کی چند خاصیتیں پیج نمبر 204، نکات 207، فتنے کی خصوصیات 207، بنی امیہ کی ظالم حکومت 209، تیسرا حصہ خطبے کا 211، شرح و تفسیر 212، خدا کا بنی امیہ سے شدید انتقام پیج نمبر 216، پیج نمبر 212، نکات ہیں 215 پر، عدالت سے گریزہ شامیوں کا انجام پیج نمبر 215، بنی امیہ کا عبرت انگیز انجام پیج نمبر 217، خطبہ نمبر 94، خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 219، پہلا حصہ 220، شرح و تفسیر 220، کوئی فکر اس کی معرفت کی بلندی کو نہیں چھو سکتی پیج نمبر 222، کوئی فکر اس کی معرفت کو نہیں چھو سکتی پیج نمبر 220، دوسرا حصہ پیج نمبر 222، شرح و تفسیر پیج نمبر 222، پیغمبروں کی نمایاں حیثیت پیج نمبر 222، تیسرا حصہ پیج نمبر 224، شرح و تفسیر پیج نمبر 225، پیغمبر اکرم کی خصوصیات پیج نمبر 225، نکات پیج نمبر 230، پیغمبر اکرم کی عظمت غیروں کی نظر میں پیج نمبر 230، خاندان پیغمبر اکرم کی شرافت پیج نمبر 231، چوتھا حصہ پیج نمبر 233، شرح و تفسیر پیج نمبر 234، جہاں تک ممکن ہو عمل کرو پیج نمبر 234، خطبہ نمبر 95، خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 237، شرح و تفسیر پیج نمبر 238، تاریکی میں چمکنے والا نور پیج نمبر 238، خطبہ نمبر 96، خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 241، پہلا حصہ پیج نمبر 241 پر ہے، شرح و تفسیر پیج نمبر 242، وہی آغاز ہے اور وہی انجام ہے پیج نمبر 242، دوسرا حصہ پیج نمبر 244، شرح و تفسیر پیج نمبر 244، اس کی گفتگو بیان اور سکوت پر پرمعنی ہے پیج نمبر 244، خطبہ نمبر 97، خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 249، پہلا حصہ 250، شرح و تفسیر 251، تم لوگ مالکوں کے بھیس میں غلام ہو پیج نمبر 251، دوسرا حصہ پیج نمبر 256، شرح و تفسیر 257، عقل سے عاری جسم پیج نمبر 257، تیسرا حصہ
پیج نمبر 258 شرح و تفسیر، پیج نمبر 259 میں اپنے الہی فریضے پر عمل پیرا ہوں مگر تم، پیج نمبر 259 نقطہ، پیج نمبر 264 عراقیوں اور شامیوں کا واضح موازنہ، پیج نمبر 264 چوتھا حصہ، پیج نمبر 265 شرح و تفسیر، پیج نمبر 266 پیغمبر اکرم کے حقیقی ساتھی ایسے تھے، پیج نمبر 266 اصحاب خاص پیغمبر کی صفات حمیدہ، پیج نمبر 268 نکات، پیج نمبر 270 اہل بیت علیہ السلام کی عصمت و ولایت، پیج نمبر 270 کوفیوں اور شامیوں کی خصوصیات، پیج نمبر 272 کون سے اصحاب، پیج نمبر 272 خطبہ نمبر 98 خطبہ ایک نگاہ میں، پیج نمبر 275 شرح و تفسیر، پیج نمبر 226 بنی امیہ کے بے پناہ مظالم، پیج نمبر 276 نقطہ، پیج نمبر 279 بنی امیہ کے سیاہ کارناموں کی کوئی مثال نہیں ملتی، پیج نمبر 279 بنی امیہ کی کارستانیوں کا ایک اور پہلو، پیج نمبر 281 خطبہ نمبر 99 خطبہ ایک نگاہ میں، پیج نمبر 285 پہلا حصہ، پیج نمبر 286 شرح و تفسیر، پیج نمبر 2 شرح اور تفسیر، پیج نمبر 286 پر دین و بدن کی سلامتی کا تقاضا، پیج نمبر 286 دوسرا حصہ، پیج نمبر 286 اور پھر 287 پر ہے دوسرا حصہ، شرح و تفسیر 288 دنیا کی ہر چیز فانی ہے، 288 تیسرا حصہ، 292 شرح و تفسیر 293 پر دنیا کے حیرت ناک مناظر، پیج نمبر 293 چوتھا حصہ، پیج نمبر 295 شرح و تفسیر، پیج نمبر 295 لذتوں کو کچلنے والی، پیج نمبر 295 نکات، پیج نمبر 297 دنیا اتنی بھی دھوکے باز نہیں، پیج نمبر 297 ہوشیار ترین لوگ، پیج نمبر 298 خطبہ نمبر 100 خطبہ ایک نگاہ میں، پیج نمبر 301 پہلا حصہ، 302 شرح و تفسیر، پیج نمبر خطبہ ایک نگاہ میں، پیج نمبر 301 پر پہلا حصہ، 302 پر شرح و تفسیر، 303 پرچم حق کے ساتھ رہو، 303 نکات، 311 آسمانی رہبر ایسے ہوتے ہیں، 311 ناکامیاں کامیابی کا پل ہیں، 314 دوسرا حصہ، ناکامیاں کامیابی کا پل ہیں، یہ ہے 312 پر، اور پھر اس کے بعد دوسرا حصہ ہے 313 پر، شرح و تفسیر ہے 313 پر، آل محمد کے زیر سایہ 313 نکات 315 پر ہیں، اور ایک پرمعنی حدیث 315 پیج نمبر پر، اللہ کی نعمتوں کے تکامل کا آخری مرحلہ 316 پر، خطبہ نمبر 101 خطبہ ایک نگاہ میں، 319 پہلا حصہ، 320 شرح و تفسیر، پیج نمبر 320 تمام وجود کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، پیج نمبر 320 دوسرا حصہ، پیج نمبر 321 شرح و تفسیر، پیج نمبر 322 جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ عین حقیقت ہے، پیج نمبر 322 تیسرا حصہ، پیج نمبر 324 شرح و تفسیر، پیج نمبر 325 شام کے حاکموں کے فتنے اور ان کا دردناک انجام، پیج نمبر 328 نکات، پیج نمبر 328 ملاحم کیا ہے، پیج نمبر 328 کوفہ طوفانوں اور بحرانوں کا مرکز، 329 خطبہ نمبر 102 خطبہ ایک نگاہ میں، پیج نمبر 331 پہلا حصہ، 332
شرح و تفسیر 332، محشر کی عظیم ہولناکیاں پیج نمبر 332 پر، اور دوسرا حصہ 334 پر۔ شرح و تفسیر 335، آنے والے فتنوں سے ہوشیار رہو 335۔ خطبہ نمبر 103 خطبہ ایک نگاہ میں 341 پیج نمبر، پہلا حصہ 342، شرح و تفسیر 342، بے اعتبار دنیا پیج نمبر 342، نقطہ بے اعتبار دنیا 344 پر، اور نقطہ 344 پر زہد دنیا سے کیا مراد ہے 346، دوسرا حصہ 347، شرح و تفسیر 348، تیزی سے گزرتی ہوئی عمر 348۔ نقطہ 350 پر عبرت والی آنکھ 350، تیسرا حصہ 352، شرح و تفسیر 352، علماء اور علماء نما لوگ 352، نقطہ 355، حقیقی علماء کون ہیں 355، چوتھا حصہ 356، شرح و تفسیر 357، آخری زمانے کی نشانیاں 357، سید رضی کا کلام 360، نقطہ 361، آخری زمانے کے فتنوں کا سرچشمہ 361۔ خطبہ نمبر 104، خطبہ ایک نگاہ میں 363، پہلا حصہ 362 پر، شرح و تفسیر 363، بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آنے والی تبدیلی پیج نمبر 324، نکات پیج نمبر 327، کیا عربوں میں کوئی نبی نہیں آیا تھا پیج نمبر 327، طاقت دین کے سائے میں پیج نمبر 367، اور طاقت دین کے سائے میں پیج نمبر 367، دوسرا حصہ پیج نمبر 368، شرح و تفسیر پیج نمبر 369، باطل کا پیٹ چیر کر حق کو باہر نکال لوں گا پیج نمبر 369، سید رضی کا کلام پیج نمبر 370۔ خطبہ نمبر 105، خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 373، پہلا حصہ 374، شرح و تفسیر 374، رسول خدا کے امتیازی اوصاف پیج نمبر 374، دوسرا حصہ 377، شرح و تفسیر 378، تم سے یہ توقع نہ تھی پیج نمبر 378، تیسرا حصہ 372، شرح و تفسیر 373، آسمانی رہبر کا دامن نہ چھوڑنا تیسرا حصہ ہے 382 پر، شرح و تفسیر ہے 383 پر، آسمانی رہبر کا دامن نہ چھوڑنا 383، چوتھا حصہ 382، 386، شرح و تفسیر 386، فرائض امام اور لوگ 386۔ خطبہ نمبر 106، خطبہ ایک نگاہ میں 391، پہلا حصہ 392، شرح و تفسیر 393، اسلام کی گراں قدر امتیازی خصوصیات پیج نمبر 393، نکات پیج نمبر 399، اسلام کا کائناتی تصور میں دنیا و آخرت کا کردار 399، اسلام آسان ترین شریعت ہے 400، دوسرا حصہ 402 پر، شرح و تفسیر پیج نمبر 403، رسول خدا کے اوصاف اور خوبیاں پیج نمبر 403، سید رضی کا کلام 407، نقطہ 407، دلچسپ اعتراف 407، تیسرا حصہ 408، شرح و تفسیر 409، افسوس کہ تم نے اس نعمت کی قدر نہ جانی 409، نقطہ 413، عباسیوں کا امویوں سے عجیب انتقام 413۔ خطبہ نمبر 107، خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 417، شرح و تفسیر 418، میرے دل کے زخم پر مرہم رکھو پیج نمبر 418۔
خطبہ نمبر 108 خطبہ ایک نگاہ میں 223 پہلا حصہ 224 شرح و تفسیر 224 بندوں پر خدا کی تجلی پیج نمبر 224 نقطہ پیج نمبر 227 علم خدا کی وسعت پیج نمبر 227 دوسرا حصہ پیج نمبر 229 شرح و تفسیر 229 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان توصیف پیج نمبر 429۔ مجھے یوں لگا کہ میں نے شروع میں 3-4 جو ہیں وہ ہیڈنگز جو ہیں ان کے پیج نمبر 200 سے شروع کیے ہیں، جبکہ یہ 400 کی تمام سیریز چل رہی ہے، تو خطبہ نمبر 108 کے میں دوبارہ سے شروع سے پڑھتی ہوں۔ خطبہ ایک نگاہ میں 423 پہلا حصہ 424 شرح و تفسیر 424 بندوں پر خدا کی تجلی پیج نمبر 424 پر ہے، نقطہ 427 پر ہے، علم خدا کی وسعت 427 دوسرا حصہ 429 شرح و تفسیر 429 پر ہے، رسول خدا کے شایان نشان توصیف پیج نمبر 429 پر، تیسرا حصہ 430 شرح و تفسیر 431 چلتا پھرتا طبیب پیج نمبر 431 پر، چوتھا حصہ پیج نمبر 434 شرح و تفسیر پیج نمبر 435 بے روح اجسام پیج نمبر 435 نقطہ پیج نمبر 437 بے اثر وجود عدم کی طرح ہے 437 پر ہے یہ، پانچواں حصہ 439 شرح و تفسیر پیج نمبر 440 بنی امیہ کے ظالم ہر چیز تباہ کر دیتے ہیں پیج نمبر 440 نقطہ پیج نمبر 443 پر، خود غرض حکومتوں کے متعلق ایک کلی قانون پیج نمبر 443 چھٹا حصہ 443 شرح و تفسیر پیج نمبر 444 بیدار ہو جاؤ ایک قریب مستقبل کا سامنا ہے پیج نمبر 444 ساتواں حصہ پیج نمبر 448 شرح و تفسیر 449 الکی پوستین پیج نمبر 449 نقطہ 452 جابر حکومتوں کے اثرات 452 خطبہ نمبر 109 خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 455 پہلا حصہ 456 پر شرح و تفسیر پیج نمبر 458 پروردگار عالم کے اوصاف کمال پیج نمبر 458 دوسرا حصہ 465 شرح و تفسیر 466 فرشتوں کی عظمت و عبودیت پیج نمبر 466 پر، تیسرا حصہ 470 شرح و تفسیر 471 آخرت کی منظر کشی 471 نقطہ 475 مقدس اور غیر مقدس عشق 475 پر، چوتھا حصہ 480 شرح و تفسیر 481 موت کے ہلا دینے والے مراحل پیج نمبر 481 پر، نقطہ پیج نمبر 486 پر، جان کنی کا ہولناک لمحہ پیج نمبر 486 پانچواں حصہ پیج نمبر 487 شرح و تفسیر پیج نمبر 488 انسانوں کا محشور ہونا پیج نمبر 488 چھٹا حصہ 491 شرح و تفسیر 492 بشر کی آخری منزل 492 نقطہ 496 شرح و تفسیر پیج نمبر 492 پر، بشر کی آخری منزل 492 پر اور نقطہ 496 پر، ہدایت کا اعلیٰ نمونہ پیج نمبر 496 ساتواں حصہ پیج نمبر 497 شرح و تفسیر 497 پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد پیج نمبر 498 پر، نقطہ 500 رہبری کی اصل شرط پیج نمبر 500 آٹھواں حصہ 501 شرح و تفسیر 502 شجرہ نبوت کی پربار شاخیں پیج نمبر 502 خطبہ نمبر 110 خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 505 پر، پہلا حصہ 506 پر، شرح و تفسیر 506 پر، بہترین وسیلے 506 پر پیج نمبر، نقطہ 517 پر، فلسفہ احکام پیج نمبر 517 پر، دوسرا حصہ 519 شرح و تفسیر 520 اس راہ سے خدا کی طرف
آؤ پیج نمبر 520 نقطہ 524 بے عمل علماء کا انجام، پیج نمبر 524۔ یہاں پر فہرست مضامین پیج نمبرز کے ساتھ جو دی گئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور آگے جو پیجز ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں پیج نمبر 21 تک، اور پیج نمبر 22 جو ہے وہ بلینک ہے، وہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد پیج نمبر 23 پر عرض ناشر ہے۔ آئیے وہ پڑھتے ہیں۔ مصباح القرآن ٹرسٹ محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی اللہ مقامہ کے ان صدقات جاریہ میں سے ہے جن سے لوگ تا قیامت استفادہ کرتے رہیں گے، اور موصوف کے درجات عالیہ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ مصباح القرآن ٹرسٹ نے تراجم و تفاسیر قرآن سے کام شروع کیا، اور پھر ہر وہ کتاب جس کی ملت کو ضرورت تھی شائع کی، اور انشاءاللہ العزیز شائع کی جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ قرآن و اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو عام کرنا اور انہیں گھر گھر پہنچانا ہمارے ادارے مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کا پہلے روز سے ہدف رہا ہے۔ اس سلسلے میں دسیوں علمی کام جو علماء کرام کی تالیف و تصنیف اور ترجمے کی صورت میں منظر و مشہود ہیں، ان میں سر فہرست تفسیر نمونہ ہے، اور ادارہ حاضہ نے چاہا کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی شرح نہج البلاغہ پیغام کلام امیر المومنین، یہاں پہ لکھا ہوا ہے پیام امام امیر المومنین علیہ السلام، کا ترجمہ کیا جائے۔ اگرچہ خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی نے مجھے اجازت دی تھی، یہاں ممنون احسان ہے حجت الاسلام والمسلمین الحاج سید ذوالقدر رضوی، وکیل اور نمائندہ آقائے مکارم شیرازی برائے لندن کے، جن سے تحریری اجازت حاصل کر کے ترجمہ کیا گیا ہے۔ امید ہے بہت جلد تمام جلدوں کو پیش کیا جائے گا، تاہم موجودہ جلد یا اس کے بعد والی جلدوں میں اشاعت کی تاریخ بوجہ مترجمین پیش آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ مصباح القرآن ایک خود مختار ادارہ ہے۔ اس کے بانی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید صفدر حسین نجفی تھے۔ انہوں نے اس ادارے کا ایک الگ ٹرسٹ تشکیل دیا جو اول دن سے اخراجات کا خود انتظام کرتا ہے۔ مصباح القرآن کی تمام کتابیں آپ کے استفادے کے لیے انٹرنیٹ پر موجود ہیں، جن کا مطالعہ آپ ان ویب سائٹس پر کر سکتے ہیں۔ www.misbahulqurantrust.com۔ قارئین اکرام سے التماس ہے کہ اگر وہ اس کتاب میں کہیں خامی، کمی یا غلطی محسوس کریں تو ہمیں مطلع فرمائیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ادارے کی ترقی اور اس کے بانی محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی اللہ مقامہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کا طالب شیخ محمد امین ساعتی، مسئول مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور، پاکستان۔ اس کے بعد پیج نمبر 24 بلینک ہے، پیج نمبر 25 پر عرض مترجم ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھتے ہیں قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جو آسمانی تمام صحیفوں کے بعد اپنی تمام تر جامعیت اور ضرورت کے مطابق پیکر علم الہی سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو قیامت تک رہنمائی عطا کرتا رہے گا، اور اس کی تفسیر اور تفہیم کی ذمہ داری بعد 10 پیغمبر اسلام اطرت و اہل بیت علیہم السلام کو دی گئی۔ چنانچہ ان پاک اور عظیم ہستیوں نے اپنی احادیث، فرامین اور عملی اقدامات کے ذریعے سے اسے تصویر اور تجسم عطا کی اور عملی جامہ پہنایا، یعنی اہل بیت کی روش، ان کے فیصلے اور طرز زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ البتہ اس عظیم سرمایہ کو جمع کر کے کتابی شکل دینا ایک اساسی خدمت ہے جسے علامہ سید شریف رضی علیہ رحمہ نے اپنے ذوق ادبی اور علمی کے مطابق جمع کر کے نہج البلاغہ نام دیا، جو 1000 سال سے عقلوں کی بیداری، ہدایت، ضمیروں کی سالمیت، فطرت کی اصالت، سماج کی قیادت اور ان سب کا محور اللہ کی عبادت کو فروغ دے رہی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے کلام کا معیار اس درجے کا ہے کہ اتباع کرام نے متفقہ طور پر تسلیم کیا ہے
کہ یہ اللہ کے کلام سے نیچے اور بندوں کے کلام کے اوپر ہے۔ میں نے اردو ترجمہ پڑھا۔ مسلم اور غیر مسلم علماء کرام اور اہل ادب نے اسے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سینکڑوں مفصل اور موضوعاتی شرحیں، مقالے اور مضامین لکھے۔ ایسی ہی شروح میں سے ایک مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی اور دیگر علماء اور دانشوروں کی مرتب کردہ بہترین، سلیس اور نئی شرح کلام امیر المومنین ہے۔ نہج البلاغہ اور مولا علی کی خدمت اور نوکری کا شوق کسے نہیں ہوگا؟ چنانچہ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کے مسئول محترم جناب سیٹھ محمد امین ساعتی کی فرمائش پر دفتر حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی لندن کے مسئول اور نمائندہ محترم عالم بزرگوار سید حجت الاسلام والمسلمین سید ذوالقدر رضوی دامت برکاتہ کی تحریری اجازت اور حضرت آیت اللہ علامہ سید عقیل الغروی دامت برکاتہ سے مفید مشوروں اور رہنمائی کے بعد باب العلم دارالتحقیق کراچی پاکستان کے مترجمین، کاتبین اور مصاحبین حجت الاسلام مولانا فدا حسین انقلابی، مولانا بشیر عالمی، مولانا منظور حسین ابو الحسنی، سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب، محمد علی مرزا صاحب، محمد مرسلین صاحب اور سید شہزاد عالم زیدی صاحب کے تعاون سے ترجمے کا کام شروع ہوا، جس کی چوتھی جلد بحمد اللہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں معین اور مشخص کرتے ہوئے کچھ کاموں کا اضافہ ہے۔ سند و روات کا ذکر جو کہ منہاج البراءہ، خوئی اور مصادر نہج البلاغہ سے استفادہ ہے، حوالہ جات و مدارک کا ذکر مختلف کتب سے استفادہ ہے، اور قائد ملت جعفریہ پاکستان حضرت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم اور برصغیر کے بلند مرتبہ دانشور حضرت علامہ سید ذیشان حیدر جوادی مرحوم کی مختصر شرح و وضاحت اور مشکل الفاظ کو ہر خطبے کے آخر ضمیمے میں درج کیا ہے۔ نہج البلاغہ کا اگر پوری قوم مطالعہ کر لے تو یقیناً مسلمین و تشیع کی ترقی اور عظمت میں کئی گنا اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ کاوش اس راہ میں مددگار ثابت ہوگی۔ خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں ادیب اور پروفیسر جناب سید حسن اکبر کمال کا کہ جنہوں نے کتاب میں موجود فارسی اشعار کا منظوم ترجمہ فرمایا، اور شہید پروفیسر سید سبط جعفر زیدی کی زندگی میں مشورے رہے کہ نہج البلاغہ کا منظوم ترجمہ کیا جائے، چنانچہ اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ والسلام، سید شہنشاہ حسین نقوی، مدیر باب العلم دارالتحقیق کراچی پاکستان۔ یہاں پر آج کی ہماری ریڈنگ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور قبولیت کے درجے تک پہنچا دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔